ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سال کے سب سے افضل ایام۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان مواقع میں ایک سب سے عظیم موقع ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان ایام کی عظمت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو عبادت، اطاعت، قربانی، روزہ، صدقہ و خیرات اور ذکر و اذکار کے لیے خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر۔ یہ پہلی 2 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ علماء تفسیر کی ایک بڑی جماعت حضرت ابن عباس، مجاہد، قتادہ رحمہ اللہ کے مطابق یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلی 10 راتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان کی فضیلت کچھ اس طرح سے بیان کی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی 10 ذی الحجہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 969 ہے۔ ان 10 ترجمہ اس کا یوں ہے کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دن سب سے عظیم اور ان میں کیا گیا عمل سب سے محبوب ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ان دنوں کے اعمال کون کون سے ہیں، کہ ان دنوں میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان 9 دنوں کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ 1 سال پورا بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ 10 دن روزے رکھے تو ایک روزہ اس کا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ پھر راتوں کی عبادت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے مطابق ان 10 راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی طرح ہے، لہذا ہر رات عبادت، توبہ و استغفار، قرآن خوانی اور دعاؤں میں گزرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے ذکر و اذکار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں تکبیر، تحمید، تحلیل اور تسبیح کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر صدقہ و خیرات ہے کہ ان دنوں میں صدقہ و خیرات کا اجر بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر نیکی اللہ کے ہاں کئی گنا اجر کا باعث بنتی ہے۔ پھر قربانی ہے کہ 10ویں تاریخ کو قربانی دینا سنت ابراہیمی کی یاد ہے اور ایک عظیم عمل ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ رمضان اور ذی الحجہ یہ دونوں کیا ہیں؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔
کہ رمضان کی راتوں میں لیلت قیام کرو وہ افضل ہے، اور ذی الحجہ کے دن میں عبادت کرو وہ افضل ہے، یعنی دن کے وقت کی عبادت، ذکر، صدقہ، خیرات وغیرہ ذی الحجہ میں رمضان سے بھی افضل ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم عبادات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کے ان بابرکت دنوں میں بھی ہمیں اپنی عبادات کا، تہجد کا، ذکر اذکار کا، قرآن کا، تلاوت کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیے گئے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ ان دنوں میں صدقہ، نفل نمازیں، دعا کا معمول بنانا اور روزانہ تکبیرات پڑھنی چاہیے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دن اللہ کی خاص رحمت کے دن ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا سعادت مندی کی علامت ہے۔ جو ان دنوں کو عبادت میں گزارے گا انشاءاللہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک دنوں کی قدر کرنے اور ان میں عبادت کا اہتمام کرنے اور قرب الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔